السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت اللہ رب العزت نے کرایا، اللہ کی پہچان کرایا، اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے انعامات اور احسانات کو بتا کر کے اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کرائی، اپنی معرفت کرائی، اور ساتھ ہی میں اللہ رب العزت کے غیر، اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کی حقیقت کو بتایا کہ یہ کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ آج پھر اس آیت کو میں احاطہ کرتا ہوں، آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُوهُمْ وَلَا يَضُرُّوهُمْ، اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جو بھی شخصیت ہیں، جیسے یہودی انبیاء کی عبادت کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرواتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور قیامت تک آنے والا جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے، تو ان سب کی نفی یہاں پہ کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کوئی نفع کر سکے، کوئی آپ کو فائدہ پہنچا سکے، اور نہ ہی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یہ قدرت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ایک اور طرف اللہ رب العزت نے سورہ یاسین آیت نمبر 74-75 میں فرمایا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں۔ تو معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود بنا لیے ہیں یعنی کیا بنا لیے ہیں؟ اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ معبود اسی لیے بناتے ہیں کہ وہ معبود ہماری مدد کریں گے، دنیاوی ضرورتوں کو پورا کریں گے، دنیاوی مصیبتوں کو دور کریں گے، یا قبر کی اور حشر کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح طور پہ فرمایا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، مطلب کبھی فرشتوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی انبیاء کے پیچھے، اور کبھی اپنے بزرگوں کے پیچھے، اور آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، اللہ کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق کی عبادت، کبھی جانور کے پیچھے لگے ہوئے، کبھی پیڑ پودوں کے پیچھے لگے ہوئے، اور کبھی مردے کے فوت شدہ شخص کے پیچھے، اور کبھی کسی کے پیچھے اور کسی کے پیچھے۔ تو ان سب کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے سوا، تو اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ انہیں معبود بناتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب مدد دونوں ہے، نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ کسی مدد کو روک بھی سکتے ہیں، دونوں بھی نہیں کر سکتے۔
تو باطل معبود کی حقیقت کو یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی عزت کا دینے والا ہے، نہ کوئی ذلت کا دینے والا ہے، نہ کوئی رزق کا دینے والا ہے، نہ کوئی بیمار سے اچھا کرنے والا ہے، نہ کوئی کسی بھی قسم کی حاجت کو پوری کرنے والا نہیں ہے۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ، مَا لَا يَنْفَعُوهُمْ وَلَا يَضُرُّوهُمْ، جو ان کی نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کے مقابلے مدد کرتے ہیں، یعنی شیطان ان کی مدد کرتا ہے اور شیطانی راستے پر یہ لوگ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 56، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے دو حیثیت سے ہیں۔ ایک تو آپ بشیر ہیں، خبر خوشخبری سنانے والے ہیں، اور نذیر ڈرانے والے ہیں۔ خوشخبری کس چیز کی؟ کہ دنیا میں سکون اور اطمینان اور پاکیزہ رزق اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، وَعَلَوْنَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس تم مومن بن جاؤ۔ تو سربلندی کا بھی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، عزت اور پاکیزہ رزق کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، سکون اور اطمینان کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا۔ تو کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں دنیا کی عزت کی، دنیا کی راحت اور آرام کی، اور موت کے وقت کے راحت اور آرام کی، اور قبر کے راحت اور آرام کی، اور پھر حشر کے راحت اور آرام کی، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کی راحت اور آرام کی۔ لیکن وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لیے نذیر ہیں، انہیں وہ خبردار کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے تعلق سے کہ تمہاری دنیا تباہ اور برباد ہونے والی ہے، تمہارا سکون اور چین ختم ہونے والا ہے، تمہاری عزت اور تمہاری شہرت سب ختم ہونے والی ہے، تم ذلیل اور خوار ہونے والے ہو، اور موت کے وقت تمہیں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنی روح کو اپنے جسم میں چھپاؤ گے لیکن وہ چھپ نہیں سکے گی، اسے فرشتہ گھینچ کر کے نکال لے گا، اور پھر قبر کے اندر تمہارے ساتھ عذاب میں سے، جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور جہنم کی ہولناکی دکھائی جائے گی۔ اور پھر حشر کے میدان میں وہ 50,000 سال کا جو دن ہے، وہاں پر سورج 1 میل پر ہوگا، وہاں کی ہولناکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر انہیں ڈرا رہے، اور پھر ہمیشہ کی جہنم، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، جہاں پہ کوئی مددگار نہیں، جہاں پہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور راحت دینے والا نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو نذیر ڈرا رہے ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہمارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں یا نذیر ہیں؟ تو جو شخص اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے، وہ میں ہوں، آپ لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی جتنی بھی آیتیں اور احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جتنی بھی خوشخبریاں آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے۔ اور اگر ہم اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہے، اپنی مرضی کی زندگی جی رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق اور مالک سمجھ کر کے جی رہے، اور اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے اور نہ ہی اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر رہے ہیں، تو پھر اب ہم جتنا بھی قرآن کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو بھی عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی سزا کی آیتیں اور اللہ کی وعید پڑھ رہے ہیں، وہ سب ہمارے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور مطیع اور فرمانبردار بنائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خبر ہمیں دے دی، اس دنیا کی کامیابی کی بھی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کی کامیابی کی بھی۔ اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے کسی اجرت کا سوال نہیں کیا، کسی بدلے کا سوال نہیں کیا،
جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 57، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے اسألکم علیہ من اجر کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی بھی اجر کا. یعنی اس دعوت تبلیغ میں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں تم سے کسی بھی اجرت کا صلہ، کسی بھی اجرت کا سوال یا کسی بھی اجرت کا صلہ نہیں چاہتا. اور ویسے بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر یا مدنی زندگی ہو، آپ نے جب بھی اپنے مدعو کو دعوت دی تو ان سے کوئی چیز نہیں کہی، جبکہ مدعو نے آ کر کے، جن کے اوپر دعوت کا کام ہو رہا تھا، انہوں نے آ کر کے آفر دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کام کے پیچھے یہ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند بن جائیں تو ہم سب مل کر کے آپ کو دولت مند بنا دیتے ہیں. اگر آپ اس کام کے پیچھے یہ چاہتے ہیں کہ سرداری مل جائے تو ہم آپ کو سردار منتخب کر لیتے ہیں. اگر آپ پاور چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر کے آپ کو سب سے زیادہ پاور والا یعنی آپ کی حکومت کو قبول کر لیتے ہیں. اگر آپ کسی خاتون کو چاہتے ہیں تو ہم اس سے آپ کا نکاح کرا، مطلب ہر آفر رکھے گئے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تو بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں. اور اللہ رب العزت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی غیر ایمان والے سے تو بہت دور کی بات ہے، ایمان والے سے بھی مطالبہ نہیں کیا اور کہا کہ میرے اوپر زکوٰۃ حرام ہو چکی ہے. تو کسی بھی قسم کا اجرت چاہنے سے کا انکار ہے اس آیت میں. اور یہ انبیاء کی صفت، اجرت کے اندر عزت کی بھی چاہ نہیں کہ تم میری عزت کرو. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اور بھی دیکھیں، ہم انبیاء کی سنت یا دائی کے اندر جو صفت ہوتی ہے سب سے بڑی، وہ یہی صفت ہوتی ہے جو سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 انبیاء کو اللہ رب العزت نے ایک قبیلے میں یا ایک قریے میں، ایک علاقے میں پہنچایا، اور انبیاء نے جب وحدانیت کی دعوت دی، ایک اللہ کے ہونے کی یقین کی دعوت دی، تو لوگ ان کے اوپر ناراض ہوئے اور انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی اور چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا اور گھیر کر کے انہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے. اتنے میں شہر کے ایک کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ کہتا ہے، یہاں سے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شہر کے پرلے کنارے سے، شہر کے ایک کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اس شخص کا نام ہے حبیب نجار. یہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات مان لو. تو سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ اس ایمان والے شخص کا، حبیب نجار کا، یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات مان لو. اور یہی حقیقت ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی بات ماننا ہوگا. نبی کی بات ماننے پر ہی ہماری کامیابی ہے. ہماری سوچ یا کسی اور کی بات نبی کے خلاف ماننے میں یہی ہماری ناکامیابی ہوگی. اور جب جہنم میں اسے بھونا جائے گا، اس کے چہرے کو تپایا جائے گا، تو وہ یہی کہے گا کہ کاش میں نے نبی کی بات مانا ہوتا. اور یہ بڑے ہی تھے جن کی بات مان کر کے میں تباہ و برباد ہوا. بہرحال یہاں پر وہ حبیب نجار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے، ان کی بات مان لو. اور اللہ کے نبی کی پھر دلیل دیتے ہیں، بات مان لو ایسوں کا جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، اور جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. تو دھرم گرو کی 2 پہچان بتائی گئی ہے. اگر ہم بھی اس مذہب کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے داعی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ 2 صفت ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے. پہلی صفت یہ کہ یہ جو کہتے ہیں یہ تم سے اجرت نہیں چاہتے، مطلب بدلہ نہیں چاہتے کہ تم ان کی عزت کرو، تم انہیں نذرانے دو، تم انہیں کھیتی باڑی دے دو یا کچھ اور دے دو، کسی بھی اجرت کا سوال نہیں. یہ تو، اور دوسرا کہ وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. تو جو ہم جس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اس دین پہ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، تب وہ بات اس کے اوپر اثر کرے گی. تو یہ حبیب نجار جو شہر کے ایک کنارے سے دوڑ کر کے آیا تھا، اسے اس انبیاء کی کس بات نے اپیل کیا؟
ظاہر سی بات ہے کہ توحید تک پہنچنے کے لیے پہلے تو انسان شخصیت سے جڑتا ہے، پھر اس کی بات سے جڑتا ہے. اس لیے داعی کے اوصاف کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن حدیث کے اندر، اس کی صفت کے اندر، اس کی کوالٹی کے اندر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس کے قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کے عمل اور اس کی دعوت کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے. تو بنو نجار جو ہے وہ کس بات سے امپریس ہوئے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے، یہ کسی لالچ سے ہمارے پاس نہیں آئے، یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ سے اجر لینے والے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ ان کا عمل بھی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم جہاں پر کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ 4 لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں نے فلاں کو اس مذہب کی طرف بلایا، کچھ فوٹو کھینچ جانا چاہیے، کچھ ہو جانا چاہیے، جب میں وہاں سے لوٹوں تو میری عزت ہونا چاہیے، میں بیان کر کے لوٹوں، میں کوئی واعظ و نصیحت کروں تو پھر میری عزت ہونا چاہیے. اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا، مطلب مزے کی چیز ہے یہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور پھر اس کے بعد بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ پیسے کی لالچ ہوا کرتی ہے، تو غیر ایمان والے کے لیے پیسے کی لالچ نہیں. ہاں مسلم اگر ہے تو تربیت میں، جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کا آخری حصہ کہ اجرت لینے کے لیے سب سے عظیم کوئی اگر چیز ہے تو وہ قرآن ہے، قرآن کی اجرت لی. تو یہ تربیت کے لیے، ایک ہوتی ہے تربیت، تربیت اس کی جاتی ہے جو اسلام کے اندر آ چکا، اور ایک وہ شخص ہے جو اسلام کے اندر نہیں آیا. تو جو اسلام کے اندر نہیں آیا اس سے کسی بھی قسم کی کوئی اجرت نہیں لی جا سکتی، اسے تو ہم صرف اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیں گے. تو اس آیت سے ہمیں کیا نصیحت اور وصیت ملی کہ ہم جب اس اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں، میں تربیت کی بات نہیں کر رہا، جب اسلام کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں تو ان سے ہمارے لیے کوئی غرض، ہمارے ذہن کے اندر ان سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری عزت کریں گے یا فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا، کچھ نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا اس پر عمل ہونا چاہیے، ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. یہی منافق کی صفت ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں لوگوں تک اس سچے دین کو پہنچانے کی توفیق دے. اور آپ اسے، تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہہ دیجئے میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، الا، ہاں ایک چیز ضرور چاہتا ہوں تم سے. اور وہ کیا چاہت ہے، ایک داعی کی کیا چاہت ہے، الا من یشاء، میری چاہیے، یہ میری چاہت یہی ہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے سبیل کی طرف، راستے کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اور نبی مکرم کے اور صحابہ کرام کے منہج کے اوپر تم چل جاؤ، یہ میری چاہت ہے. ایک اور بہت اہم نقطہ اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں، اپنے طرف نہیں بلا رہے، اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے کی طرف آؤ، کیونکہ اسی راستے کے اوپر تو میں بھی عمل کر رہا ہوں. جیسے اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول اس پر جو ان کے اوپر نازل کیا گیا. تو سب سے پہلے تو ایمان لانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ایمان لانے والے یعنی آپ نے جن کو دعوت دیا وہ ہیں. تو دوسرا جو اہم نقطہ یہاں سے پتہ چلا کہ ایک تو بدلہ نہیں چاہنا ہے، اور کس کے طرف بلانا ہے، کس کے طرف بلانا ہے، ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے طرف بلا رہے ہیں یا اپنے، آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پہ صرف ہمیں اللہ رب العزت کی طرف بلانا ہے، مگر جو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی طرف راہ پر پکڑو، مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کی راہ پکڑو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے کلام اور نبی مکرم کے فرمان پر چلو، یہ اس کا خلاصہ ہے. تو ہم جب کسی کو دعوت دیں گے تو ہماری فکر کیا ہوگی کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے والا بنے، میرے حکم کو ماننے والا نہیں کہ میں نے جو کہہ دیا بس وہی دین ہے، میں نے جو سمجھا دیا بس وہی دین ہے، اور میں جو سمجھا ہوں اور جس طریقے سے سمجھا ہوں بس یہی دین ہے. یہ نہیں، ہماری اس وقت یہ چاہت ہونا چاہیے پہلا تو یہ کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے،
کہ بعد میں اگر وہ ہماری بات ماننا بند کر دے تو ہم یہ اس کو کہتے پھریں کہ تم تو ہماری بات نہیں مان رہے. تو ہمیں اس سے کوئی تعریف نہیں چاہیے, اس سے کوئی عزت کے ہم بھوکے نہیں ہیں, اس سے کسی دولت کی ہم کو چاہت نہیں ہے. ہم تو اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں, اللہ رب العزت کے ہم کام کو کر رہے ہیں, اللہ ہمیں دے گا. ہم اللہ سے اجر کا, اس دنیا میں بھی اللہ سے اجر کا اور اس دنیا میں بھی اللہ سے اجر کا سوال کرتے ہیں. تو عمل کی بنیاد کے ساتھ ہم لوگوں کو بلائیں گے اور اجرت کا کوئی سوال ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوگا. اور کس کے طرف بلائیں گے؟ اپنی ذات کی طرف, اپنی سوچ کی طرف, یا اپن نے جس طریقے سے سمجھا اس کی طرف نہیں, ہم اسے بلائیں گے اللہ رب العزت کی طرف, جو یہاں پہ صاف طور پہ فرمایا مگر جو چاہے, مطلب نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی طرف راہ پر پکڑو, یعنی اپنے رب کی راہ پکڑو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کس پہ کیا؟ انعام انبیاء پہ کیا, صدیق پہ کیا, شہداء پہ کیا, صالحین پہ کیا, اور یہ سب صحابہ ہیں. انبیاء کے بعد, نبی کے بعد صدیق بھی صحابی میں, شہداء بھی صحابی میں, اور صالحین بھی صحابی میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اوپر میں نے انعام کیا. تو گویا کہ صحابہ کے منہج کے اوپر, جو جس دین کے اوپر, جو طریقے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا, اس راستے کی طرف تم آ جاؤ. اس کی طرف ہماری فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مدعو ہے وہ اس دین کی طرف آئے. کیونکہ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح بات نہ سمجھ سکیں, ہمیں علم نہ ہو اور ہم کچھ اور اسے بتا دیں. تو اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجھے تو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے. ہاں یہ میرے دائی ہے, انہوں نے مجھے دعوت دی ہے, مجھے دین بتایا, مجھے دین سکھایا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بھی انہی نے سکھائی ہے کہ تمہیں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے. میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ علم مجھ تک نہ پہنچا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کو نہ سمجھ سکا ہوں. سب کچھ ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے. اسی لیے آیت نمبر 58 اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوکل علی اللہ الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ, اور آپ اس زندہ پر توکل کیجئے جو مرنے والا نہیں. سبحان اللہ. یہاں ایک یاد دہانی ہمارے لیے کہ ہم جس رب کو ماننے والے ہیں وہ زندہ رب ہے, جسے موت نہیں, الحی القیوم ہے, جو ہمیشہ سے رہنے والا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کی ہر مخلوق کو فنا ہے, ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز ختم ہونے والی ہے, لیکن اللہ رب العزت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم جس رب کو ماننے والے ہیں اس رب کی یہ پہچان ہے کہ وہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سب اس کا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نیند آتی ہے اس بڑی کائنات کو چلانے کے لیے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس پر پورا توکل ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جسے مان رہے ہیں, اور ہمارے لیے یہ شان, اور یہ سب سے بڑی شان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی ہمارے لیے غرور اور فخر کی بات نہیں کہ ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک کو ماننے والے ہیں. وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کو سجدہ کرنے والے ہیں جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں. تو گویا کہ ہم جانوروں کو پوجنے والے لوگ نہیں ہیں, جو ہاک اور پکار کے علاوہ کچھ نہیں سنتا. ہم پیڑ اور پودوں کو پوجنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم فوت شدہ لوگوں کو پوجنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم کسی مخلوق کو, انسان کو پوجنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو ان سب کے خالق اور مالک کو کی عبادت کرنے والے ہیں, اور یہی انسان کی شان ہے, اور یہی اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے, اسے عزت بخشی ہے کہ تو میری مخلوق کے سامنے نہ جھک. تیری یہ شان ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے تو اس کے سامنے جھک, اس سے مانگ, جس سے مانگ کر کے تو مایوس نہیں ہوگا, جس سے مانگ کر کے تجھے بے عزتی محسوس نہیں ہوگی. ہم کسی اور سے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائیں, اگر وہ نہ دے اور دے بھی تو بھی ہمیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے, شرمندگی محسوس ہوتی ہے, لیکن خالق کائنات کے دربار میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. اس سے پوری اپنائیت کے ساتھ, دل کی گہرائی کے ساتھ ہم اس سے پکارتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ خبر دی گئی
کہ تم کون ہو اور کس کو ماننے والے ہو؟ تم ہمیشہ سے جو زندہ ہے اور ہمیشہ جو زندہ رہنے والا ہے، جس سے موت نہیں، تم اس کو ماننے والے ہو، جس کا ساتھ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا، اس نے کیا ہی مضبوط سہارا تھام لیا۔ اب کسی بھی پریشانی کے اندر ملوث ہوں، کتنے ہی بڑا دکھ اور پریشانی ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہم نے تو سہارا اللہ کا تھامے ہے، اب ڈپریشن کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کے دعوے سے سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سورہ مزمل آیت نمبر 9 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 9، رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ وہی مالک ہے، اصل میں وہی ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق۔ تو اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ تو عبادت ساری کائنات کا مالک وہ، اب تم اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، بس تم اپنا کارساز اس کو بنا لو، اپنی ساری ضرورت اور ساری پریشانیوں کا حل کرنے والا اسے بنا لو۔ اس طریقے سے دوسرے جگہ اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ ہود آیت نمبر 123، پس آپ اس کی عبادت کریں، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اس کی عبادت کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کرو اس ذات کے اوپر۔ آج کی کلاس کا سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کے اسماء الحسنی پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر توکل اس ذات کے اوپر کیوں نہیں؟ کیوں ذرا سی کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے اور ادھر ادھر ہم جھانکنا اور ادھر ادھر کی ہم ضرورتوں کے پورا کرنے کا ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو توکل پورا کی پورا ایک داعی کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیتوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ یہی چلا آ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنایا ہے، اور آپ کسی سے کچھ اجرت نہیں چاہتے، اور آپ اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ اس رب کو ماننے والے ہیں جو حی اور قیوم ہے۔ اب بس آپ توکل اس کے اوپر کر لیجیے، آپ کا پورا یقین اس ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دیجئے سورہ ملک آیت نمبر 29، سورہ ملک آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے وہ اللہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لائے، یہ ایمان والے کی شان ہے کہ ہم نے اس پر ایمان لا لیا، اب ہم نے اس میں توکل کر لیا، اب ہماری کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہوں، کسی بھی قسم کی آفتیں ہوں، اب ہم نے تو اس پر ایمان لا لیے ہیں، ہم نے اس پہ توکل کر۔ اور بھی دوسری جگہ پچھلی کلاس میں گئے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا اور اس سے ثابت قدم ہو جاتا ہے تو تنزل الملائکہ، تو فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ، اور آپ اس زندہ اللہ پر توکل کیجئے جو مرنے والا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اس اللہ کے ساتھ حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کر لیں کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مصیبتوں کا دور کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، اور لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو اس ٹائم اس وقت یہ غذا کا کام دیتا ہے۔ جب لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت اب آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم یہ کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں خوف سے آزمائیں گے، تمہیں مال کے چلے جانے سے آزمائیں گے۔ تو کئی انداز سے کبھی ہمیں ایک دوسرے سے بھی اللہ آزماتا ہے، انسان کو انسان سے آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آزمائے گا ضرور،
تو یہ جب آزمائشیں آئیں گی تو ہمارے لیے ایک بہت قیمتی سہارا اللہ رب العزت نے بتایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ تو جب بندہ کسی مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے اور اللہ کی حمد کے ساتھ جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے پاس سے ہر قسم کی ٹینشن، فکر اور پریشانی جب وہ نماز کے اندر مشغول ہو جاتا ہے یا اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مشغول ہو جاتا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس سے ٹینشن، فکر و پریشانی، ڈپریشن کو کسی نے چوس لیا ہو، کسی نے ختم کر لیا۔ تو یہ عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے اسے دی کہ تو اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ اب وہ نماز بھی پڑھے گا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ کے پیغام پہ غور و فکر اور تدبر کرے گا، تو یہ ساری فکر اور پریشانیاں اس کی ذاتی رہے گی، کیونکہ یہ لوگ جو پریشان کر رہے ہیں یہ تقدیر نہیں بدل سکتے ہماری۔ جتنا ہمارے مقدر میں ہمارے رب نے لکھا ہے، ان کی جتنی بھی چال بازیاں ہوں، ان کی چال بازی سے اللہ کے لکھا ہوا تقدیر نہیں بدلتی۔ یہ چال بازیاں کر رہے ہیں کہ آپ کی تجارت ختم ہو جائے، آپ کا کاروبار ختم ہو جائے، آپ کی عزت ختم ہو جائے، فلاح ہو جائے، ان کی چال بازیاں اللہ رب العزت کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد کے ساتھ جو کلمات کو ادا کیا کرتے تھے، اس تعلق سے بھی ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم تیری تسبیح، تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 794، مسلم شریف حدیث نمبر 484۔ تو کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھنا ہے کہ یہ کیسی بھی آفت ہے، کیسی بھی پریشانی ہے، اس سے نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی، اور وہ کیسی ذات ہے؟ الحی القیوم ذات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ نہیں رہا ہے، نعوذ باللہ وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ساری مخلوق اس کی نظروں کے اندر ہے، نظروں کے سامنے، ہر کسی کی ضرورت کو وہ جان رہا ہے۔ میں اس کا ماننے والا ہوں، اس کے اوپر توکل رکھیں۔ اور انبیاء کی زندگی کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون کا لشکر ہے اور دوسری طرف سمندر ہے، لیکن اپنے ساتھیوں سے کیا کہتے ہیں؟ ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، جنگ احد اور کئی مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی حوصلے کے ساتھ، کتنی ہمت کے ساتھ اور کتنے یقین، اصل تو یقین ہے، ایمان ہے، اور ایمانی حوصلہ دیتا ہے، ایمانی ثابت قدمی دیتا ہے۔ تو یقین کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ تو ہمیں کی یہ چیز ایک دائی کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کا توکل اللہ رب العزت کی، کیسی بھی دقت، کیسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت کے دور کے اندر وہ ہے، اس کا ساتھی اللہ ہے، کوئی دنیا کے اندر اس کی نظر کسی اور کی طرف نہیں جائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر، یعنی اپنے بندوں کے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ اب ان کے بندوں کے جو بھی عمل وہ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے اور قیامت تک آنے والے اور مکہ کے اندر کے جو لوگ تھے، یہ جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں، ان سب کے عمل سے اللہ باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ جو نبی مکرم کو پریشان کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو پریشان کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں، یا ایمان والے خود بھی جو عمل کر رہے ہیں، ان سارے عمل کی خبر خالق کائنات کو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ڈر کر کے زندگی جینا چاہیے کہ ہماری ایک ایک نقل اور حرکت کو، یعنی ہماری ایک ایک کام کو اور ایک ایک عمل کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، اور مومن اسی بیچ میں جیتا ہے، ڈر اور ایمان کے بیچ میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، تو پس سوال کر لو خبر جاننے والے سے۔ سبحان اللہ۔ تو خبر رکھنے والے کی فضیلت یہاں پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے اپنی تعارف کے لیے ایمان والوں کی طرف اشارہ، علم والوں کی طرف
اشارہ کیا کہ میری پہچان جاننا ہے تو علم والوں کے پاس چلے جاؤ. علم کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے پہلے اپنی مخلوق کا ذکر کیا کہ دیکھو اس نے کیسے سائے کو بنایا, کیسے سورج کو بنایا, کیسے وہ سورج کی منزلوں کو طے کیا, اور پھر اس کے بعد ہوا کا ذکر کیا, پھر پانی کا ذکر کیا, پھر تمہاری پیدائش کا ذکر کیا کہ کیسے تمہیں نطفے سے پیدا کر دیا, اور پھر زمین کے اندر سے کیسے مردہ دانے کو وہ پھاڑ کر کے اوپر نکالتا ہے اور تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے. یہ ساری مخلوق اور قدرت کو دکھانے کے بعد, یہ ان کو دکھانے کے بعد اللہ نے اپنی معرفت کرائی, اپنی مخلوق کے ذریعے سے اپنی پہچان کا انتظام کرایا. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی پہچان کے لیے اس شخص کی طرف اشارہ کر دیا, اس شخصیت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ تم باخبر سے پوچھ لو اس رحمان کے بارے میں. آیت دیکھتے ہیں, اللہ فرماتا الذی خلق السماوات والارض, وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا, خلق کیا, پیدا کیا سماوات والارض, آسمان اور زمین کو, وما بینہما فی ست, اور ان دونوں کے بیچ کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ رب العزت نے پیدا کی. زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی فلکیات ہیں, جتنی بھی اسپیس کے اندر چیزیں ہیں یا زمین کے اندر چیزیں ہیں یا آسمان کے اوپر چیزیں ہیں, ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. فی ستۃ ایام, اور کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں پیدا کر دیا, اور پھر اس کے بعد اپنے بارے میں خبر دیتا ہے ہمارا خالق. فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. پھر وہ اللہ اپنے عرش, اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا. اب عرش پر وہ کیسا مستوی ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق ہے. اللہ نے یہ خبر نہیں دی کہ وہ کیسا مستوی ہے, بس ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے. اللہ رب العزت عرش پر ہے, اور عرش پر ایسے مستوی ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسا مستوی ہے, وہ کھڑا ہے, بیٹھا, نعوذ باللہ, ایسا ہم بول بھی نہیں سکتے. تو عرش پر مستوی ہے. تو دوسری اس سے ایک عقیدہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت یہاں پر نہیں ہے بذات خود. اپنے علم کے اعتبار سے کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کوئی کالی چیوٹی چل رہی ہے, تو وہ عرش پر ہونے کے باوجود اسے دیکھ رہا ہے. کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ عرش سے دیکھ رہا ہے. اس کی آہٹ کو سن رہا ہے وہ عرش سے. وہ ایسا سننے والا, ایسا دیکھنے والا, اور ایسا جب وہ پیر رکھ کر کے اٹھتی ہے اور اس پیر سے جو گڈھا ہوتا ہے اس گڈھے کو بھی وہ وہاں سے دیکھتا ہے. جو نشان پڑتا ہے اس نشان کو بھی وہاں سے دیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے, جو بات ہمارے دل کے اندر آنے والی ہے, جو وسوسات آنے والے ہیں, وہ ان دل کی بات کو بھی جانتا ہے. جو سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہوں, کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ تو اللہ رب العزت بذات خود عرش پر ہے, لیکن اپنے علم کے اعتبار سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمیں وہ سن رہا ہے, جیسے اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے کہ مجھے وہ کیسے پائے, تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں. جب کوئی دعا کرنے والا, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو پہنچ جاتا ہوں, یعنی اس کی دعا کو سن لیتا ہوں, اس کی دعا کو پوری کرتا ہوں, اس کی ضرورت کو جان لیتا ہوں, اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہوں. لیکن ہے کہاں؟ اللہ رب العزت عرش پر ہے. اور اس تعلق سے اس کے پہلے بھی کلاس میں آیتیں بتائی جا چکی ہیں. 4 یا 5 جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اور دنیا کے اندر جیسے باطل عقائد اس تعلق سے کچھ ہوا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کی پرچھائی ہے, نعوذ باللہ. تو دنیا تو ختم ہونے والی ہے, تو کیا اللہ رب العزت کا سایہ ختم ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ. تو دنیا اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, اللہ نے اپنے آرڈر سے بنایا ہے, اپنے حکم سے بنایا ہے. یہ صحیح عقیدہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت حلول کر جاتا ہے, یعنی کسی کے اندر آ جاتا ہے, واس کر لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. یہ بھی بالکل باطل عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے اندر کسی کو خبر کرنے کے لیے, کسی کو نصیحت اور وصیت کرنے کے لیے, کسی کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت کو کسی اوتار لینے کی ضرورت نہیں ہے, یا کسی انسان کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایسا قادر ہے, ایسا خالق ہے, ایسا مالک ہے, ایسا وہ قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ جب چاہے, جیسا چاہے, جو چاہے وہ اپنے حکم سے ویسا کر دیتا ہے. زندہ کو مردے سے نکال دے, مردے کو زندہ سے نکال دے, یا
نافرمان کو فرمانبردار بنا دے، فرمانبردار کو جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، اسے کسی کام کو کرنے کے لیے اوتار لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسی ہستی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ہے، اس لیے وہ ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، 37 کروڑ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور یہ ہماری بنیاد سے ہی بات ٹکراتی ہے، ہمارے پہلے کلمے سے یہ بات ٹکراتی ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ اسی عقیدے کا یقین کر کے، اسی عقیدے کا اعلان کر کے، اسی عقیدے کا اعلان اور اسی عقیدے پر جو ہے عہد اور پیمان کر کے ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اور گواہی بغیر علم کے نہیں دی جاتی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہاں اللہ کو الگ کر دیا اور کوئی کو الگ کر دیا، یعنی خالق الگ مخلوق الگ، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ خالق ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور کیسا مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور باقی ساری چیز مخلوق ہے جو اس کی محتاج ہے، جو اس کی پیدا کی ہوئی ہے، جو اپنی ضرورت کے لیے بھی اس خالق کی محتاج ہیں، اور جو اپنے آپ کے مرتبے کے لیے بھی اس خالق کی محتاج ہیں، وہ مرنے اور جینے کے لیے بھی اس خالق کی محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنے تعلق سے خبر دی کہ وہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش، اور رحمان فاسأل، اور رحمان کے بارے میں جاننا ہے، فاسأل تو بس سوال کر، وہی خبیرہ، خبر رکھنے والے سے۔ تو جو اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اللہ کی اسماء الحسنی کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں خبر رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جا اس سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان سے بہتر کون جاننے والا تھا؟ اللہ رب العزت کی خبر دینے والا نبی مکرم سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ایک خبر دی کہ وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے، وہ کیسا غفور ہے، وہ کیسا سمیع ہے، وہ کیسا بصیر ہے، وہ کیسا رازق ہے۔ یہ ساری خبر دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خبر رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ توفیق دے دے، اے اللہ تو ہمیں بھی وہ علم دے دے جو ہم تیرے بارے میں ہم جان سکیں۔ اور علموں میں سب سے قیمتی علم یہی، سب سے قیمتی کا جاننا، سب سے بڑا علم سب سے بڑے کا جاننا۔ اور اسی علم کی طرف سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے بارے میں جان، اس رب کو جان۔ اور دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا، اپنے شاگرد سے پوچھا، اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی؟ تو ساری کے سارا قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے 6600 کے تقریباً جو آیتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے نور ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یہ سب کا سب قیمتی ہے، لیکن کیا سوال کرتے ہیں اس قیمتی علم میں سب سے قیمتی علم کون سا؟ یعنی یہ 6666 تقریباً جو آیتیں ہیں، ان میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ سب علم ہے، سب سے عظیم علم کون ہے؟ تو صحابی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ بھی آپ کے شاگرد تھے، وہ روح جانتے تھے دین کی کیا ہے، اسلام کی کیا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ وہ آیت سب سے عظیم ہے جو کرسی والی آیت، مطلب جس آیت میں کرسی کا ذکر ہوا ہے، اللہ کی کرسی کا، وہ آیت سب سے عظیم ہے۔ اور کیوں ہے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی؟ کیونکہ اس میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے، اللہ رب العزت کی پہچان، اور پہچان کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کیا کسی کو اگر آپ کو پہچاننا ہے تو آپ کو اس کے لیے جاننا ہوگا کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا کمیاں ہیں۔ جب تک کمی کا پتہ نہ چلے، جب تک تعارف کا کمال نہیں ہوگا، یعنی تعارف کمال کو نہیں پہنچے گا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، اللہ رب العزت کی صفات بتائی گئی ہیں، اور جن عیوب سے اللہ پاک ہے وہ بھی بتایا گیا کہ یہ عیب اللہ رب العزت کے اندر نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ بہرحال وہ ایک اپنا الگ موضوع ہے۔ واپس آئیں اس آیت کی طرف، آیت نمبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لہذا کسی باخبر سے اس کے شان پوچھ لو، یعنی اللہ رب العزت کے اگر شان کو جاننا ہے، اللہ رب العزت کو جاننا ہے تو اللہ کے بارے میں جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، آیت نمبر 60، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ یہ دیکھیں ان کی سرکشی مشرکین مکہ کی، کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ رحمان کی عبادت کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ کون ہے رحمان؟ صلح حدیبیہ میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب صلح لکھی جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئے وہ، یہ رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اس کو جس نام سے بھی پکارو۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کیا مشرک نے، یہ مشرک کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے۔ کیسے انکار کرتا ہے؟ وہ جب غلطی اس سے ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو وہ اللہ کو رحمان نہیں سمجھتا، کسی اور کو رحمان سمجھتا ہے کہ وہ میری بات کو سن لے گا، اللہ میری بات کو نہیں سنے گا، میں بہت گنہگار ہوں، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، اللہ میری بات نہیں سنے گا، وہ سن لے گا۔ تو وہ رحمان کس کو سمجھ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ وہ رازق کا انکار کرتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ نہیں ہے، کسی اور کو رزق دینے والا سمجھتا ہے، وہ اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ یہاں پہ رحمان کا انکار کیا اس نے، اور جو صفات کا اقرار کرتا ہے وہی مومن ہے، وہی توحید پرست ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک صفات کو جانیں اور اس صفات کے اوپر ہمارا کامل یقین ہو، جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فتوکل، تو ہمارا توکل ہو، ہمارا یقین ہو کہ ہم جس رب کو جان رہے ہیں اس کی یہ صفت ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے اندھیرے میں، وہ جان رہا ہے میری ضرورت کو، اور میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ۔ تو بہرحال انہوں نے رحمان کا اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ کیا ہے ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ مطلب نبی مکرم کو انکار کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سجدہ کریں، اس کو اپنی ضرورت کا پورا سجدہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا کہ رحمان تو رحمان ہے، تیرے علاوہ کوئی اور رحم نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر، تیرے علاوہ اور کوئی رزق نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ کوئی اور عزت اور ذلت نہیں دے سکتا۔ اور یہ کہہ کر کے بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے تو ہر عیب سے۔ جو یہ عیب لگاتے ہیں کہ تو نہیں دے سکتا، نہیں سن سکتا، نہیں رزق دے سکتا، اور کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کے پاس جانا ہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کے اوپر عیب لگا دی کہ وہ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ۔ یہاں فرمایا کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے نہیں جھکتے، اور اسے تبلیغ نے ان کے کفر میں اور زیادہ کر دیا۔ تو جب ایک توحید پرست و توحید کی دعوت دیتا ہے تو مشرک کا شرک اور بڑھتا ہے، کفر اس کا اور بڑھتا ہے، انکار اس کا اور بڑھتا ہے، اور مومن جب مومن کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کلام کی آیتوں سے، اور وہ کلام کی طرف اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہی، کلاس کے بعد سجدہ کر لیں۔ آج کی کلاس کی آخر دو آیت، تبارک الذی جعل فی السماوات فی السماء، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بروج کہتے ہیں تاروں کے جھنڈ کو، تو آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ روشن کیا، اور چراغ کو روشن کیا یعنی سورج کو روشن کیا، اور چاند کو منور کیا۔ عربی میں سمجھتے ہیں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء، جس نے بنایا آسمان میں، بروجن، بروج بنایا، تاروں کے جھنڈ بنایا، وجعل فیہا سراجن، اور اس میں بنایا سراج کو یعنی چراغ کو جو خود سے روشنی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سراج، جس کے اندر سے روشنی نکلے، جس کے اندر سے دمک نکلے، یا کہنا چاہیے آگ نکلے، تو جس کے اندر سے روشنی نکلے، سراجا۔ وقمرا منیرا، اور قمر بنایا یعنی چاند کو بنایا، منیر روشن۔
دونوں چیز روشنی دیتی ہے، لیکن دونوں کے لیے عربی میں الگ الگ لفظ ہے، اور یہ الگ الگ لفظ ان کی حقیقت کو بتا رہے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے اس کی حقیقت کو، چاند کی حقیقت اور سورج کی حقیقت کو بتانے کے لیے کوئی سائنس نہیں تھا، کوئی چاند کے اوپر نہیں گیا تھا کہ اس کی خود کی روشنی ہے یا نہیں ہے، اور کوئی سورج کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طریقے سے چراغ ہے، کس طریقے سے روشن ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خبر دی کہ وہ سراج ہے، اس کی خود کی روشنی ہے، اور یہ منیر ہے، یہ صرف روشنی دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر روشنی آتی ہے اور اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ دونوں کے لیے الگ الگ لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیے۔ اس طریقے سے ہم سورہ ملک کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا، یعنی وہی اسٹار سے سجایا آسمان کو سجایا۔ کیوں سجایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان کو سجایا، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے تو گویا کہ ہم جب آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں آسمان ویران نظر نہ آئے، خوبصورت نظر آئے، ہمیں ہمارے دیکھنے کا ہمارا خالق اتنا خیال رکھتا ہے، تو کیا ہمیں روٹی کپڑا مکان کے لیے ترسائے گا اللہ رب العزت؟ ہم اپنے عمل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ستاروں کی پیدائش کا 3 مقصد بتایا الگ الگ جگہ، تو یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس لیے میں نے چراغوں کو سجایا یعنی تمہیں دیکھنے میں اچھا لگے، اس لیے تو سجایا جاتا ہے۔ سورہ نبا 78 میں اللہ رب العزت فرماتا آیت نمبر 13، اور ہم نے آفتاب کو روشن چراغ بنایا، وجعلنا سراجا وحاجا، اور ہم نے سراج کو روشن چراغ بنایا، یعنی سورج کے لیے اللہ نے چراغ کا لفظ استعمال کیا، سراج کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چراغ کو منور کیا، سورج کو روشن کیا اور چراغ کو منور کیا، یعنی اس کو روشنی والا بنایا۔ اس طریقے سے سورہ نوح کے اندر، سورہ نوح آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور اس نے چاند کو ان میں نور بنایا، چاند کو اس میں نور بنایا یعنی پرکاش والا بنایا، اور سورج کو چراغ بنایا۔ یہاں پہ بھی الگ الگ لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ اس طریقے سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، مسلسل چلنے والا، یعنی سورج اور چاند مسلسل ایک دائرے کے اندر تیر رہا ہے، جیسے سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، سورہ یاسین آیت نمبر 40 کے اندر، نہ تو سورج سے ہی ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، یعنی ان کے ہر کسی کے ایک مدار ہے، ہر کسی کا ایک آربٹ ہے، اور اس گھیرے کے اندر ہر مخلوق یعنی ہر ستارے جو ہے وہ تیر رہے۔ آیت نمبر 62، اور وہی اللہ ہے، یعنی دیکھیے اللہ رب العزت کی معرفت اللہ رب العزت کتنے انداز سے کروا رہا ہے، کتنے طریقوں سے کروا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی رات اور دن بنائے، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنے چاہے اور یا شکر کرنا چاہے، اس شخص کے لیے جو نصیحت پکڑے اور شکر کرنا چاہے۔ تو یہ جتنی بھی مخلوق ہے، یہ مخلوق ایسے ہی نہیں پیدا کیا اللہ رب العزت نے، جہاں پر ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں پہ ہم ان سے راحت اور سکون اٹھاتے ہیں، وہی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر غور و فکر بھی کریں، ان کے اوپر تدبر بھی کریں کہ انہیں کیسے بنایا گیا ہے، اور جتنا زیادہ ہم غور کریں گے آسمان کے اوپر، مخلوق کے اوپر، اتنا زیادہ خالق کا یقین ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ واقعی کوئی ذات ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ ایک مکھی ہو یا ایک مچھر ہو، یا ہر کسی مخلوق کے اوپر جب آپ غور کریں گے عقل حیران ہو جائے گی، اور یہ بولنے پہ، یہ بات ماننے پہ ہماری روح یا ہماری عقل مجبور ہو جائے گی کہ واقعی یہ دنیا اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ تو یہ دن اور رات کو جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جو ایک وقت مقرر کے اوپر سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، اور دن اور رات کے تعلق کے اندر ایک اور عظیم نعمت بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اس دن اور رات کے اندر ہم گنہگاروں کے لیے ایک عظیم نعمت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اس حدیث کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا جو امام مسلم نے روایت کی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2759۔ دن اور رات کے اندر ہم گنہگاروں کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت ہمارے خالق نے رکھی ہے، اس تعلق سے یہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 2759۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے
تاکہ دن کے گناہ کرنے والا توبہ کرے اور وہ اس دن کے اسے معاف کر دے، اور دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، وہ رحمان اس قدر رحمان ہے کہ وہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے توبہ کر لو، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، جو تم نے رات میں گناہ کیا تو صبح توبہ کر لو، اور جو تم نے دن میں گناہ کیا ہو پھر سے وہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے میرے بندے لوٹ آ میرے طرف، آ جا، توبہ کر لے اور استغفار کر لے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔